یہ بات ہے اس گردن کی جو کٹنے والی تھی، اور یہ سزا کوئی عام سزا نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کوئی عام دربار تھا۔ یہ مدینہ کا دربار تھا، اور سامنے کھڑے تھے دنیا کے سب سے طاقتور اور انصاف پسند حکمران حضرت عمر فاروق، اور ایک طرف دو بھائی کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور وہ چیخ رہے تھے، قصاص قصاص، بدلہ بدلہ، اس شخص نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ اور دوسری طرف ایک نوجوان کھڑا ہے، بالکل خاموش، پرسکون۔ موت اس کے سر پر ناچ رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہے۔ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب وہ نوجوان قاتل کہتا ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، میں واپس آؤں گا اپنا سر کٹوانے۔ سنا آپ نے؟ ایک قاتل کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں واپس آؤں گا مرنے کے لیے۔ کون یقین کرے گا اس پر؟ مدینہ والے حیران تھے، کیا یہ بھاگ جائے گا؟ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کون بنے گا اس اجنبی کی ضمانت؟ کون اپنی جان داؤ پر لگائے گا ایک ایسے شخص کے لیے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ اگر وہ نہیں آیا تو گردن اس ضامن کی کٹے گی۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، یہ کہانی ہے اس وعدے کی جس نے حضرت عمر کو رلا دیا۔ یہ کہانی ہے اس ایمان کی جو آج ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے۔ کیا ہوا اس تیسرے دن کے آخری لمحے میں جب سورج ڈوب رہا تھا اور تلواریں نکل چکی تھی، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب انصاف خریدا نہیں جاتا تھا۔ حضرت عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے کہ اچانک بھیڑ کو چیرتے ہوئے 2 نوجوان اندر آئے۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص تھا جسے ان دونوں نے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں نوجوان روتے ہوئے اور غصے میں حضرت عمر سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کے کپڑے صاف، چہرہ بھرا بھرا لگتا تھا، کسی شریف گھر کا لگتا تھا دیکھنے سے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ غور کیجئے، یہاں آج کل کا دور ہوتا تو بندہ کیا کرتا؟ جھوٹ بولتا، وکیل کرتا، بہانے بناتا، لیکن اس تیسرے نوجوان نے نظریں اٹھائی اور کہا، جی ہاں امیر المومنین، ان کا باپ میرے ہاتھوں سے مرا ہے۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ وہ نوجوان ایک بدو تھا، صحرا کا رہنے والا۔ وہ اپنے اونٹ کے ساتھ مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کا اونٹ جو بہت قیمتی تھا غلطی سے ان بھائیوں کے باغ میں چلا گیا، وہاں درخت کے پتے کھانے لگا۔ ان بھائیوں کے والد جو کہ باغ کے مالک تھے، انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس اونٹ کی طرف دے مارا۔ وہ اونٹ کے سر پہ لگا اور وہ اونٹ وہیں ڈیر ہو گیا، مر گیا۔ اب آپ تصور کریں، آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ، آپ کی سواری آپ کے سامنے مار دی جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس نوجوان کو بھی طیش آ گیا، اس نے وہی پتھر اٹھایا اور واپس پھینکا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے، وہ پتھر سیدھا اس بوڑھے آدمی کے سر پر لگا اور وہی دم توڑ گیا۔ نوجوان نے کہا، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گئے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فیصلہ سنایا اور فیصلہ صاف تھا، جان کے بدلے جان، قصاص۔ فیصلہ سنتے ہی اس نوجوان نے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا تھا جو میں نے زمین میں دفن کیا ہوا ہے، اور میرے سوا وہ جگہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ مجھے ابھی مار دیں گے تو وہ سونا ضائع ہو جائے گا اور وہ یتیم بچہ بھوکا مر جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے، میں گھر جاؤں گا، وہ سونا نکال کر بھائی کے حوالے کر دوں گا،
اور واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے حیرانی سے پوچھا، لیکن تم اجنبی ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے، تمہارے بدلے ضمانت کون دے گا؟ کیونکہ اگر تم بھاگ گئے تو شریعت کے مطابق تمہاری جگہ اس ضامن کا سر قلم کیا جائے گا۔ سوچئے ذرا، ایک قاتل کہہ رہا ہے میں واپس آؤں گا مرنے کے لیے، کون رسک لے گا؟ پوری بھری مجلس میں سناٹا چھا گیا، کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ نوجوان مایوس ہو کر دیکھ رہا تھا، کیا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے لیے مجھ پر بھروسہ کرے؟ تبھی بھیڑ میں سے ایک آواز آئی، ایک بوڑھے پرجلال شخص کھڑے ہوئے، میں دیتا ہوں اس کی ضمانت۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری، وہ صحابی جو اپنی سچائی اور زاہد کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذر، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابو ذر نے کہا، نہیں، میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، سوچ لو، اگر یہ 3 دن بعد نہ آیا تو قانون تم پر لاگو ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ پہلا دن گزرا، کوئی خبر نہیں، دوسرا دن گزرا، کوئی خبر نہیں، لوگوں کی بے چینی بڑھنے لگی۔ تیسرا دن آ گیا، مدینہ میں ایک عجیب سی ٹینشن تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے، آج ابو ذر وہ لڑکا کیوں واپس آئے گا موت کے منہ میں؟ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھلنے والا تھا۔ وہ دونوں بھائی تلوار لیے کھڑے تھے، امیر المومنین، وقت ختم ہونے والا ہے، ہمارا بدلہ دلائے۔ حضرت عمر کا چہرہ غم زدہ تھا، وہ ابو ذر سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کا قانون سب کے لیے برابر تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذر کیا کہتے ہو؟ ابو ذر بالکل پرسکون تھے، انہوں نے کہا، ابھی سورج نہیں ڈوبا عمر، انتظار کرے۔ مغرب ہونے ہی والی تھی، تلوار نکل چکی تھی۔ اچانک دور سے دور اڑتی ہوئی دکھائی دی، لوگ چلانے لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان گھوڑے سے گرا اور دوڑتا ہوا آیا، سیدھا حضرت عمر کے قدموں میں گر گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، سینے میں شرابو تھا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کریے گا، مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ پوری مجلس دنگ رہ گئی۔ وہ بندہ بھاگ سکتا تھا، اپنی جان بچا سکتا تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس پیچھے نہیں تھی، صرف اس کا ضمیر تھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم بھاگ کیوں نہیں گئے؟ تم نے اپنی جان بچانے کی بجائے موت کو کیوں چنا؟ سنیے اس نے کیا جواب دیا، یہ لائن لکھ لیجئے اپنے دلوں پر۔ اس نے کہا، میں اس لیے وعدہ پورا کیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں سے وفا ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر نے ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذر، تم اسے جانتے بھی نہیں تھے، پھر تم نے اپنی جان داؤ پر کیوں لگائی؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، میں نے ضمانت اس لیے دی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں میں سے بھروسہ اور مروت ختم ہو گئی۔ اس منظر نے وہاں کھڑے ان دونوں بھائیوں کا دل پگھلا دیا، ان کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ وہ چیخ کر بولے، اے امیر المومنین، ہم اس نوجوان کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیوں؟ تم تو ان کا بدلہ لینے پر ضد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم اس لیے معاف کرتے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے مسلمانوں میں سے رحم ختم ہو گیا۔ اس دن مدینہ کی گلیاں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ایک وعدے کی وجہ سے ایک جان بچی، ایک یتیم کا مال بچا، اور ایک پوری امت کو سبق ملا۔ اب ذرا اس واقعے کو سائٹ پر رکھیں اور آج کے دور کا حال دیکھیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، جبکہ ہم گھر سے نکلے بھی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ میں آپ کے پیسے کل دے دوں گا، جبکہ نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، اور ذرا سی مشکل میں غائب۔ ہم نے وعدے کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وعدہ وہ جو وفا نہ ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ دیکھیے اس نوجوان نے ہمیں سکھایا کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے۔
करैक्टर ये नहीं कि जब सब देख रहे हो तो आप अच्छे बने। करैक्टर ये है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा और आपके पास भागने का मौका है, तब भी आप सच पर खड़े रहे। आज हमारी सोसाइटी में एतबार की कमी है। क्यों? क्योंकि हम सब बांध के पक्के नहीं रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारे रिश्तों में सुकून हो, तो हमें उस नौजवान जैसा बनना पड़ेगा जिसके पास दौलत नहीं थी, पावर नहीं थी, बस जुबान थी, और उस जुबान की कीमत इसकी जान से ज़्यादा थी। इस वाक़ये से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं जो आज हम सीखेंगे। सच बोलो, चाहे जान पर बनाए, क्योंकि सच में ही जान है। किसी पर भरोसा करो, जैसे अबूज़र ने किया। नेकी करने का रिस्क लो, माफ़ करना सीखो, जैसे इन भाइयों ने किया, क्योंकि माफ़ी सबसे बड़ा इंतकाम है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी होगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस एक चीज़, वादे की पाबंदी को लेकर आए, तो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया बदल सकती है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने वादों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।